دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کہہ گیا، اور یہ بڑی بات بڑی بزم میں کہی کہ پاکستان کے بیوروکریٹ بیرون ملک جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ ابھی اس کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ قومی اسمبلی میں کھڑے نور عالم نے بھی بیوروکریسی کو اسی طرح رگید دیا اور کہہ دیا کہ بیوروکریسی سیلاب میں بھی دہاڑیاں لگا رہی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے نور عالم خان نے جو کہا سو کہا، لیکن خواجہ آصف کا کہنا اس لیے معنی رکھتا ہے کہ خواجہ آصف کی پارٹی، وہ نواز شریف لیڈ کر رہے ہوں، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہوں، شہباز شریف لیڈ کر رہے ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم ہو، یا ان کی اگلی نسل مریم نواز شریف لیڈ کر رہی ہوں بطور وزیر اعلیٰ، وہ اپنے اپنے قائدین، اپنے اپنے ممبران اسمبلی، حتیٰ کہ اپنے وزراء سے زیادہ اپنی بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ جب وہ بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور زمانہ گواہ ہے کہ جب میاں نواز شریف نے حکمرانی کا آغاز کیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صوبے کو پولیس سٹیٹ بنانے جا رہے ہیں، بلکہ پولیس سٹیٹ بنا دیا ہے۔ اب خواجہ آصف کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ناراض ہیں یا کوئی دل دکھا ہے؟ وہ بڑی سیدھی سی بات کرتے ہیں جی، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے، انہوں نے 4 ارب کی دہاڑی لگائی تھی۔ ہمیں دہاڑیوں کا تو نہیں پتہ، لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو ملنے کے لیے وزراء کا بھی مشکل ہے۔ جب وزراء کا مشکل ہے تو ممبران صوبائی اسمبلی کس کھیت کی مولی ہیں؟ مرکز میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جو وزراء نون لیگ کے نہیں ہیں، ان کے سیکرٹری کو ملنا عام بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ ان کا سیکرٹری ان کے بس میں ہی ہو وزراء کے، تب بڑی بات ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صوبے میں اور مرکز میں بڑا فرق ہے۔ صوبے میں گورنمنٹ سمجھا ہی سیکرٹیریٹ اور سیکرٹری کو جاتا ہے، وائل ان دا کیس آف قومی اسمبلی یا وفاقی حکومت، وہاں پر حکومت یا گورنمنٹ جو ہے وہ وفاقی وزیر ہوتا ہے۔ یعنی اس کے باوجود نون لیگ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پالتے بھی ہیں اور نبھاتے بھی ہیں۔ بے شک ان کی بگڑے اپنے ممبران اسمبلی سے بیوروکریسی کے سر پہ وہ دستے شفقت رکھتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ ایک طرف سے خواجہ آصف بولے ہیں اور دوسری طرف سے نور عالم خان، لہٰذا اس بات کو اب فراموش تو نہیں کیا جا سکتا، بالائے طاق رکھنا مشکل ہے۔ ہماری اس بات کا مقصد یہ قطعی نہیں ہے کہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ہمارے جو سیکرٹری ہیں، ہمارے جو ڈی سی ہیں، ہمارے جو کمشنر ہیں، ان میں صلاحیتیں نہیں ہیں، بڑے باصلاحیت، بڑے حب الوطنی والا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ پورا زمانہ بھول کے پنجاب میں جب سیلاب تھا تو علیم خان کی سوسائٹی پارک ویو کی بات ہوتی تھی، اور پارک ویو خبردار ہو گئی تھی۔ وہ محنت کر رہے تھے، پانی نکال رہے تھے، لوگوں کو مدد کی انہوں نے امید دلائی، بلکہ انہوں نے عملاً مدد شروع بھی کر دی۔ کیوں کی؟ ذرا غور کیجئے۔ اس لیے کی کہ وہ سیاستدان ہیں، انہوں نے فیس کرنا ہے زمانے کو، پھر ملنا ہے، عوام کا سامنا کرنا ہے۔ تو فرض کریں اس سوسائٹی پہ ایک ڈی سی ہوتا یا ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا، وہ یہ کبھی بھی نہ کرتا۔ بیوروکریٹ نے نہ ووٹ لینے ہیں، اگر بیوروکریٹ نے ووٹ نہیں لینے یہ کوئی بات نہیں ہے، اس نے افسری کرنی ہے یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر انگریزوں کی طرح اگر ہاتھ چلنا ہے، غلاموں کے پہ حکومت کرنی ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں۔ قوم نہیں سمجھنا کوئی بات نہیں، عوام بھی نہیں سمجھنا کوئی بات نہیں، رعایا بھی نہیں سمجھنا کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ پاکستان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان ہی نہیں سمجھنا، حب الوطنی کا فقدان ہے۔ بچے باہر سیٹ کروائے ہیں، پرتگال میں زمینیں خریدی جا رہی ہیں، کینیڈا میں جایا جا رہا ہے، اور کینیڈا میں رہائش کی کوشش کی جا رہی ہے، یو کے بسیرا کیا جا رہا ہے، اور کئی بڑی قوت والے آفیسر آسٹریلیا میں جزیرے خرید رہے ہیں، اسپین میں محل بنا رہے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے، ایسے بیوروکریٹس دہاڑیاں نہیں لگائیں گے تو وہ کیا بیٹھ کے سارا دن مونگ پھلی کھائیں گے؟ کتنے کروڑ کیوں کھا گیا؟
کیا کون سا سیکٹری ملنے نہیں دیتا، یا کون سا کمشنر جو ہے وہ اس کی کمشنری مزے سے چل رہی ہے، چاہے وہ ملتان ہے چاہے وہ کہیں ہے، کیونکہ عادت ڈالی ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب کی اپنی حکومت میں. جو سی ایم سیکرٹیریٹ میں رہ گیا وہ بادشاہ بن گیا، وہ باہر آ کے ڈپٹی سیکرٹری بنتا ہے یا باہر آ کے وہ ایڈیشنل سیکرٹری بنتا ہے. سیکرٹری بنتا ہے تو بادشاہ بن جاتا ہے نا. خیر، ان کو ایسی ان کی عادات و خصائل ہے کہ وہ اپنے آپ کو منی سی ایم ہی سمجھتا ہے. آپ یہ باتوں کا اگر آپ نے تجربہ کرنا ہو تو کوئی بڑا ہی ذمہ دار شخص اس کا سروے کرے اور وہ جا کے کرے ملتان میں. ملتان کے موجودہ کمشنر صاحب جو ہیں ان کی تو ساری عمر سی ایم آفس میں گزری ہے، حکومتیں کوئی بھی ہوں. سو ان کا انداز تکلم سے لے کے عمل انگیزیاں دیکھنے آپ کو ڈیفرنٹ ملیں گی. بیوروکریسی کو ہم نے خواجہ آصف صاحب آپ کو ہی سر چڑھاتے دیکھا ہے، آپ کی پارٹی کو ہی دیکھا ہے. اب کہیں لگتا ہے کہ آپ کو ہاتھ پڑا ہے تو آپ کو نانی یاد آ گئی ہے اور آپ اتنے سیخ پا ہوئے ہیں کہ شور ڈال دیا. لیکن یہ شور تو پہلے بھی ڈالا تھا. عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری حکومت آئی اصلاحات کریں گے. ماضی میں پیپلز پارٹی بھی بیوروکریسی میں اصلاحات کرنے کی باتیں کرتی رہی ہے. لیکن ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی کی حکومت اور پیپلز پارٹی کو بیوروکریسی اس لیے پسند نہیں کرتی کہ پیپلز پارٹی کا کارکن پھر ناچتا ہے، بات کرتا ہے، سیکرٹری کو کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں کارکن ہوں. لیکن نون لیگ کا تو ایم پی اے بھی نہیں کہہ سکتا، بھائی ایم این اے بھی نہیں کہہ سکتا. لہٰذا جو بیوروکریسی پرست ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے. یہ دوستوں سے پوچھ لے، یہ ان کے مخالفین سے پوچھ لے. بات یہی ہے، خواجہ آصف نور عالم خان کی بات دل کو لگتی ہے. اور سیلاب میں بھی اگر دہاڑیاں لگتی ہیں، وزیر اعلیٰ کے آنے پہ انداز اور ہوتا ہے، چلے جانے کے بعد انداز اور ہوتا ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے، اس پہ سوچنا ہوگا مسلم لیگ نواز کو. اب میں نام نہیں لیتا، مسلم لیگ نواز کے کچھ وفاقی وزراء اور کچھ صوبائی وزراء کا تو اپنا طرز جو ہے، اپنا سٹائل جو ہے وہ بیوروکریٹک ہے. یہ کیا خاک اصلاحات لائیں گے؟ میرا خیال ہے ہمیں اسی طرح ابھی جینا پڑے گا جب تک کہ کوئی نیا عمران خان عملاً ایسا کام نہیں کرتا. ہمارا موجودہ اور پرانا عمران خان بھی اس میں فیل ہو گیا تھا. ان کے ہاتھ بھی جب بنانے اقتدار آئی تھی تو اس وقت بھی بیوروکریسی 4 ارب کی شادی پہ سلامیاں لیتی تھی، اور آئندہ بھی یہی کچھ ہوگا. ماضی میں بھی یہی ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے.